ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان موجود ڈیڈ لاک کا خاتمہ، اس پر کام اب شروع ہوا ہے، اور یہ شروع براستہ چین ہوا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے میرے پاس، یہ کیا خبر ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر یہ کہ دوحہ میں کیا ہونے جا رہا ہے، دوحہ قطر کا دارالحکومت دوحہ، وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے کہ کیا پاکستان اور پاکستان سے بھی پہلے سعودی عرب ابراہیم ایکڑ پر دستخط کریں گے۔ ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اسی پہ آ جاتے ہیں، یہاں سے آخری بات جو ہے، یہ سب سے اہم بات ہے اس وقت پاکستان میں اسپیشلی، اور پوری دنیا میں، سعودی عرب میں بھی اس وقت تمام مسلمان جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ ایک لحاظ سے سٹن، ایک مطلب وہ سکتے میں ہیں جب سے یہ جو ٹرمپ نے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ ان ملکوں کو، جس میں پاکستان کا نام بھی لیا ہے، قطر کا بھی، سعودی عرب کا بھی، تمام عرب ملکوں کا، اور یہاں تک کہ ایران کو بھی کہا ہے اس نے کہ اسے ابراہیم ایکڑ پر انہیں دستخط کرنے چاہیے، پھر آگے بات چلے گی۔ اور اس کا ایک میں بیک گراؤنڈ اگر آپ کو بتاؤں تو ابھی یہ کل کی بات ہے کہ نیتن یاہو کا ایک بیان سامنے آیا، اس نے کہا کہ یہ ایران کا تنازع اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب تک اس کو گارنٹی نہ مل جائے کہ ایران کی طرف سے کہ کسی قسم کی جو اس کو خطرات ہیں اس کی گارنٹی نہ حاصل ہو جائے۔ اب یہ جو گارنٹی ہے، جب ہم اس بیان کو پڑھ رہے تھے تو ہمیں اس وقت ہی شک پڑ رہا تھا کہ یہ گارنٹی جو ہے وہ کس طرح کی چاہتا ہے۔ یورینیم اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، وہ اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ ابراہیم ایکڑ ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہی فوری بعد ایک بیان آ گیا ٹرمپ کا، تو اس پر تمام مسلمانوں میں ایک تشویش کی لہر ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں، اور پاکستان اور سعودی عرب میں خاص طور پہ۔ اور ظاہر ہے ایرانی بھی اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، لیکن ایران تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہنوز دلی دور است، ایران کا معاملہ تو ابھی بہت دور ہے اس معاملے میں آنا، کیونکہ پہلے تو وہ اس سے اپنا اصل معاملہ تو وہ ٹیکل کر لے، پھر کہیں اس کو ابراہیم ایکڑ کا کچھ کہے تو کہے، وہ سننے کے موڈ میں بھی ہوں۔ تو یہ تو خیر اس نے بہت ہی پری میچور بات کی ایران کے حوالے سے، لیکن پاکستان اور سعودی عرب پہ اس نے بات کر کے تو ایک تشویش کی لہر دوڑائی ہے۔ اس کا فوری طور پہ رد عمل جو ہے وہ سعودی عرب سے آ گیا ہے، اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جو پوزیشن ہے اسرائیل کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ اپنی جگہ پہ ان کا موقف وہی ہے جو پہلے سے ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے موقف کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آ جاتا، اور فلسطینی ریاست کا قیام بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہو کہ جو ریورسیبل ہو، یعنی کہ جس کو پھر یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ کیا اور پھر ختم ہو گیا، یعنی کہ اس ریاست کا قیام یقینی جب تک نہیں بنتا تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ تو واضح کر دیا۔ اب پاکستان کا موقف اور سعودی عرب کا موقف اس معاملے میں ایک ہے، اور پاکستان نے ظاہر ہے کہ ایک عرصہ پہلے سے یہ موقف رکھا ہوا ہے کہ ہم سعودی عرب کے اور باقی عرب ملکوں کے ساتھ چلیں گے۔ جب وہ اس معاملے میں آئیں گے تو پھر ہم اس پہ اپنی جو پوزیشن ہے اس پہ سوچیں گے، پہلے وہ دیکھیں پھر ہم سوچیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ کریں گے تو ہم کر لیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس ٹویٹ میں ٹرمپ نے ایک تھوڑی سی ایک گنجائش بھی رکھی، اور اس نے کہا کہ جن ملکوں کے حالات ان کو اجازت نہیں دیں گے ان کو ہم مطلب ان کے لیے رعایت بھی ہے۔ اب یہ جو ٹویٹ ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا ٹرمپ کا کہنا اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت رہی بھی ہے یا نہیں رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹویٹ کیا ہے ٹرمپ نے، یہ کیوں کیا ہے اس نے اس موقع پہ، جبکہ ایران کے ساتھ تو اس کا معاملہ تنازع ابھی تک حل نہیں ہوا، اور وہ اس معاملے میں آپ یوں سمجھیے کہ بیک سٹیپ پہ ہے، وہ ایران میں جیتا ہوا کھلاڑی نہیں ہے، تو وہ ایسے مطالبے کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے اسرائیل۔ وہ نیتن یاہو کو بچانا چاہتا ہے، وہ نیتن یاہو کی سیاست کو بچانا چاہتا ہے۔ تو کیا نیتن یاہو کی سیاست اس شوشے کے بعد بچ جائے گی؟ یہ ایک شوشہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی اس کو نہیں مانے گا، ایون قطر بھی اس کو ریفیوز کرے گا اور پبلکلی کرے گا، باقی ملک بھی پبلکلی کریں گے،
اور اس معاملے پہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ صرف اور صرف اس نے نیتن یاہو کی سیاسی حیثیت کو گرتی ہوئی اس کی جو ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے یہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ سیاسی طور پہ بہت گر چکا ہے، اس کی ساکھ بہت خراب ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو کہ چل رہی ہے، اسرائیل کی جنگ تو چل رہی ہے، کیونکہ اس نے ایران کے ساتھ جنگ بند ہوئی ہے، اس نے لیبنان میں جنگ ابھی جاری رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح غزہ میں۔ اس طویل ہوتی ہوئی جنگ نے جو اس کی معیشت پہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ یہاں پہ آگے سوچیں گے کہ اسرائیل کے پیچھے تو ارب ہار ڈالر والے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ارب ہار ڈالر ایسے اٹھا کے تھوڑا دیتے ہیں۔ آخر ہر ملک کی اپنی ایک معیشت ہوتی ہے، اور اس کو اگر کوئی فیڈ بھی کر رہا ہو، کہیں سے اس کو انجیکشن بھی لگ رہا ہو، تو کتنے انجیکشن لگ سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ اس کی جو جنگ ہے اس میں اتنا بڑا ڈینٹ ڈلا ہے کہ اس کی جی ڈی پی جو ہے وہ 530 ارب ڈالر ہے اسرائیل کی، اور چند ہفتوں میں صرف اس جنگ کے اس کی تقریباً 500 ارب ڈالر کہہ رہے ہیں کہ وہ جل گئے۔ اس جنگ میں جلتی ہے نا چیزیں، تو اس جنگ نے اس کے 500 ارب ڈالر جلا دیے۔ یعنی کہ اس کا جتنا خرچ آیا ہے اس جنگ کرنے میں ایران کے ساتھ، اور اب وہ جو اس سے پہلے غزہ کے ساتھ کر رہا تھا، اور اب جو لیبنان کے ساتھ کر رہا ہے، تو اسرائیل کے اندر اس پہ بہت بڑی، اور باہر بھی جو یہودی سرکل ہیں ان کے اندر بھی ہے کہ یہ آخر اویل کیا کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ وہ سب کچھ جو ہمیں بتاتا ہے یہ اویل، وہ تو زائنسٹ کا پلان اپنی جگہ پہ ہے، زائنسٹ اس کے ساتھ ہے، لیکن سارے دنیا کے یہودی تو زائنسٹ نہیں ہیں۔ تو اس پہ بہت بڑا، تو اس لیے یہ جو اتنا بڑا سوال ہے اس پہ، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس نے ٹرمپ کا یہ جو مطالبہ ہے یہ اگر پورا نہیں ہوتا تو اسرائیل میں سیاسی بحران اور معاشی بحران مزید بڑھے گا، اور اس سے اسرائیل جو ہے اس کی معیشت جو ہے وہ اجڑ جائے گی، یہ بات طے ہے۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ وایا چین، میں نے یہ کیوں کہا کہ وایا چین اس کا حل اب حل شروع ہوا ہے، میں نے یہ کہا۔ دیکھیں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر زی جن پنگ سے، چین کے صدر سے، اور ان کے وزیر اعظم سے، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فوری طور پہ اسحاق ڈار کو روانہ کر دیا گیا واشنگٹن۔ اب وہ دراصل چین کا پیغام لے کے گیا ہے اسحاق ڈار صاحب، اور وہاں جا کے وہ ڈسکس کرے گا کہ یہ چائنا اور پاکستان کا یہ موقف ہے، اس معاملے سے نکلنا ہے تو یہ صورت ہے۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران یورینیم کسی اور ملک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ تو وہ روس کو دینے کو تیار ہے، لیکن اس پہ امریکہ نہیں مان رہا، تو اب اس نے یہ رکھ دیا ہے، درمیان میں ایک شرط رکھ دی ہے کہ یہ یورینیم اگر ہمارے پاس نہیں رہے گی تو پھر یہ چین کے پاس جائے گی۔ تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ چائنا نے اس پہ اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، یا اس نے امریکہ کو اس جنگ سے نکلنے کے لیے کوئی فارمولا دیا ہے کہ بھئی نکلنا ہے، جان بچانی ہے، عزت بھی بچانی ہے، تو یہ طریقہ ہے۔ تو یہ پیغام لے کے گئے ہیں، اور اگلے ہی کچھ ایک دن میں یا 2 دن کے اندر یا اس عید کے فوری بعد فیلڈ مارشل بھی دوحہ جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور اس دوحہ میں ان کا پیغام وہاں تک پہنچ جائے گا، تو امریکیوں کے ساتھ وہاں پہ بیسیکلی چائنا کے دیے ہوئے پیغام کے اوپر وہاں پہ بات ہوگی، اور یہ ہے اصل میں ڈپلومیسی جو اب چل رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ جنگ کا خاتمے کی امید یا امکان کبھی ہوگا، ادروائز ابھی تک کچھ بھی اس پہ کوئی سالڈ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ ایرانی اپنے موقف پہ قائم ہے۔ ہاں، ایرانیوں نے ایک لچک ضرور دکھائی ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں پیچھے ہٹے۔ تو یہ تھی میرے پاس اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے۔